اے میرے خانقاہ محمدی کے بچوں، مریدوں، مریدان اور خلیفاؤں، کفر سے نہ ڈرو، کیوں کہ نجات ہے تم کو کہ تم اپنے کو کافر نہیں بولیں گے، جان دے دیں گے، اور مشرک شرک نہیں کریں گے، جان دے دیں گے، لیکن ایک خدا کو دو خدا نہیں کہیں گے۔ دو اسٹیجز تو بہت اطمینان کے ہیں۔ اچھا، جس سے ڈرنا ہے اس سے نڈر بنے ہوئے ہیں، یہ تو گمراہیت ہے، اور جس سے ڈرنا ہے اس سے نڈر بنے ہوئے، اور جن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ڈر رہے ہیں۔ یہی تو وہ لوگ ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما دیا، اپنے دوستوں کے بارے میں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں اور ملال بھی نہیں کرتے اور حزن بھی نہیں، آگے کے لیے خوف بھی نہیں رکھتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ پھر ان کے دل خوف زدہ بھی نہیں رہتے اور حزن کرنے والے، ملال کرنے والے بھی نہیں ہوتے۔ اس کے مقابل میں دوست کی ضد دشمن، اور دشمنوں میں جو دین کی لائن میں دشمن ہیں، کافر اور مشرک اتنے بڑے دشمن نہیں ہیں جتنے کہ منافق دین کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ کافر اور مشرک یہ تو اپنے آپ کو یہ ثابت کر کے اسلام سے الگ ہو جاتے ہیں، ان کی بدعملیاں اور ان کا نفاق، ان کا شرک اور ان کا کفر اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پہنچا سکتا ہے کہ مندروں کے گھنٹے اسلام کو کچھ نقصان پہنچا رہے، گرجا گھروں کے اندر میں وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہنے والے، اس کی وجہ سے اسلام کو کچھ نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے نا۔ کافر اور مشرک اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے، لیکن منافق اپنی ذات کے نقصان کے ساتھ میں وہ اسلام کی بنیادوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کیوں کہ وہ تو سمجھانے کی کوشش کرا کہ میں تو اچھا مسلمان ہوں، مجھے دیکھ کے اسلام پہچانو، میرے جھبے کو، میرے عملوں کو، میری نمازوں کو، میری تسبیح کو، میرے قرآن کی تلاوت کو دیکھ کر تم یہ پہچانو کہ میں مسلمان ہوں۔ اور پھر وہ اسلام کی بنیاد کو نقصان پہنچاتا ہے، اسلام کی بنیاد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کافر اور مشرک اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا کفر، ان کا شرک ان کی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن منافق وہ ہے کہ جن کا نفاق اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ منافق اللہ کی نگاہ میں اس واسطے کافر و مشرکوں سے زیادہ نقصان دہ اور سب سے زیادہ ذلیل کافر و مشرکوں سے زیادہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافر و مشرکوں سے پہلے جو منافقین کو جہنم میں داخل کرے گا، اس کی وجہ ہے کہ کافر و مشرک کو اپنے کفر اور اپنے شرک کی وجہ سے اپنی ذات کا نقصان پہنچا دیے ہوں گے، لیکن یہ منافق کا بچہ اپنی ذات کا نقصان تو اس کا ہوگا ہی ہوگا، لیکن وہ اسلام کو بدنام کرنے والا، اسلام کو نقصان پہنچانے والا، اسلام کو دھوکہ باز لوگوں کے سامنے بتانے والا اور خون خار بتانے والا، اور وہ منافق کی علامتیں یہ ہے کہ وہ اسلام سے مطمئن نہیں ہوتا، اسلام کے طریقے اور اسلام کے اصول کے بالمقابل میں اپنے پسند کے دین کو وہ اختیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور منافقین کے پہچان یہ ہے کہ وہ دین کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتے، بلکہ دین کو اپنے حوالے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو سمجھے ہیں اور ہم جو مانے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہی اسلام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آج منافقین کے فضائل بیان کر رہا ہوں میں، ان کی پہچان ہے یہ۔ اور منافقین کا سب سے بڑا المیہ جو تم کو، مجھ کو، میری اور تمہاری روح کاپنی چاہیے، ہم کافر اور مشرک نہیں ہو سکتے خدا کی قسم، لیکن منافق ہو سکتے ہیں، خانقاہوں میں رہ کر ہو سکتے ہیں، پیر بن کر ہو سکتے ہیں، مرید بن کر ہو سکتے ہیں، خلیفہ اور مریدہ بن کر ہو سکتے ہیں، مسجد کے امام اور علامہ اور محدث بن کر بھی منافق ہو سکتے ہیں۔ کیوں کہ یہ جو رہتے ہیں، جو دکھنے کو، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، تو یہ لوگ مسجدوں کا، مدرسوں کا، خانقاہوں کا ہی تو سہارا لیتے ہیں، ورنہ ان کا نفاق پنپ نہیں سکتا، پل نہیں سکتا۔ اپنے نفاق کو پالنے کے لیے یہ سہارا لیتے ہیں دین کا اور اچھے اعمال کا، اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے۔ جیسے چور اور اچکے جو رہتے ہیں نا، وہ اندھیرے کا فائدہ لیتے ہیں اور وہ چھپنے کی اپنی جگہ کو ڈھونڈتے ہیں، ایسے ہی نفاق جو چھپتا ہے، اللہ اگر اسلام کی مخالفت کر دے،
تو لوگ مسلمان تو دھوکہ نہیں کھائیں گے اس سے۔ اس لیے نفاق جو اسلام کی دشمنی کا، جس سے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، وہ خود اپنی مسجدیں بھی بنا سکتے ہیں، اپنی جماعت اور اپنا مسلک بھی بنا سکتے ہیں، اور اپنا دین کا روپ بھی ڈھال سکتے ہیں، اور اپنے اوپر نئے نئے رنگ بھی چڑھا سکتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ نے ان کو ازلی بدبخت بنا دیا۔ اللہ کافروں اور مشرکوں سے زیادہ ناراض منافقین سے ہوتا ہے، اور بے وجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ان سے ناراضگی کی وجہ، اور بے وجہ نہیں ہے میرے رب کا معاملہ کہ کافروں اور مشرکوں سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے کہ منافقین کون ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات ہی کا نہیں بلکہ وہ اسلام کو، سوالات انبیاء کے دین کو، اور امام الانبیاء دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دل بدلا ہوا زبان بدلی ہوئی، دل بدلا ہوا زبان سے کچھ کہہ رہا ہے لیکن دل سے پوچھیں۔ جہاں پر دل کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر اسلام سے کوئی دور کا تعلق معلوم نہیں ہوگا۔ جہاں حق کی بات آئے گی اس کو کہے گا کہ نہیں، اس ماحول کے لیے ذرا دیکھنا نبھا لینا پڑتا، لیکن اپنی نجی زندگی میں ہم کہاں لے کر چل سکتے ہیں؟ یہی تو نفاق ہے۔ اگر دین کو پسند کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ اسلام کو لانے کا نہیں کیا، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے رنگ جڑا لو اپنے اوپر دین کا، تاکہ نفاق تمہارے اندر میں پنپ نہ سکے اور نفاق تمہارے اندر میں آ نہ سکے۔ جو دین میں اپنے کو پورا داخل نہ کرے گا اور دین کی چھاؤنی میں جو داخل نہیں ہوگا، اپنا مزاج، طبیعت اور اسلام اور تعلیمات اور علم اور تقریر اور بیان، پیری مریدی، نمازیں، روزہ، یہ ایک طرف میں، اور دل کو بچا کر اگر الگ طرف میں رکھے گا تو پھر ایسے بچے ہوئے دل میں نفاق آ کر قیام کر لیتا ہے نفاق بادشاہ۔ اور وہ کہاں پر آئے گا؟ کفر اور شرک سے تو بالکل بے نیاز ہو جاؤ، ڈرو مت، لیکن نفاق سے ڈرو۔ اور یہ ڈر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی تھا۔ جلیل القدر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور منافق کی پہچان کیا ہے کہ وہ مومن کی پہچان کیا ہے؟ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے انجام کے بارے میں حسن ظن میں رہتا ہے۔ ہمارا معاملہ چھوڑ دو جی، بھئی وہ کمی نہیں، وہ ہمارے اندر میں نہیں ہو سکتی ہوگی، مگر اپنے کو بہتر سمجھتا ہے، اپنے کو باکمال سمجھتا ہے۔ اور ایمان کی پہچان کیا ہے؟ ایمان کی پہچان کہ وہ ہمیشہ اپنے کو خطرے میں سمجھتا ہے اور اپنے سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ اپنی کمیوں کو وہ ڈھونڈتا ہے۔ منافق کی پہچان یہ کہ اپنے اندر میں وہ خوبیوں کو ڈھونڈتا ہے۔ ارے یہ کمی ہے تمہارے اندر میں، اگر کوئی کہہ بھی دے تم کو یہ نظر آئے، لیکن ہزاروں خوبیاں ہماری تم کو نظر نہیں آ رہی، ہماری کمیوں پر تمہاری نظر، لیکن تمہارے اندر میں لاکھوں خامیاں رکھ کر تم اپنے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہماری کمی تم کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے وجہ میرے اندر میں یہ بھی تو کمال ہے۔ منافق کی پہچان یہ کہ وہ اپنے کمال کو ظاہر کرتا ہے، کمال کو جانتا ہے، اور اس کو اپنے کمال ہی کے سمندر میں، غلاظت میں وہ غوطہ کھاتا رہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، میرے اندر میں کوئی کمی نہیں ہے، میں تو اچھا ہی ہوں۔ اور بالمقابل اس کے منافق کے ضد کیا ہے؟ مومن۔ مومن کون ہے؟ مومن ہمیشہ اپنی کمیوں پر نظر رکھتا ہے۔ مومن کی پہچان یہ کہ کوئی اگر اپنی کمیوں پر آگاہ اگر کر دے تو اس کو اپنا دوست سمجھتا ہے، اور منافق کو اگر اس کی کمیوں پر اگر یہ کرو تو وہ دشمنی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھہرو، تمہارے اندر میں نہیں ہے، ہم بھی بتاتے، ہم بھی بولتے وقت آنے پر کتنی کمیاں ہیں تمہارے اندر میں، ٹوہ کے اندر میں رہتا ہے۔ یہ منافق کی پہچان ہے۔ دوسروں کی خوبیوں کو برداشت نہیں کرنا، دوسروں کی خامیوں پر نظر کرنا، یہ منافقت کی پہچان ہے کہ اگر یہ چیز ہمارے اندر میں تو ہمارے اندر یہ منافقت ہے موجود۔ اور کوئی اگر ہماری خامیوں کو ہمارے سامنے لائے تو اس پر غصہ ہو جانا، بے قابو ہو جانا، اور پھر ہم اس کی ٹوہ میں اور اس کی کمیوں کی تلاش کرنے میں، تجسس میں پڑ جانا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی علامت اور پہچان بیان فرمائی کہ وہ تجسس کرتے ہیں لوگوں کا، ان کا معاملہ کیا ہے، ان کے اندر میں کمیاں کیا ہے، اور ان کی تو وہ تو اچھے بول رہے ہیں لیکن ان کے اندر میں ان کی گھریلو زندگی کیسی ہے، وہ کہاں سے پیسے لاتے ہیں، کہیں سود اور رشوت تو نہیں لے رہے، اور کچھ تجسس اور ٹوہ۔ یہ منافقین کی پہچان ہے قرآن مجید کے اندر۔ کسی کی کمیوں کی تحقیق میں لگ جانا، کانوں کا لگا دینا ادھر،
یہ تجسس کرنا یہ منافقین کی پہچان ہے. اور ممکن ہے کہ ہمارے اندر بھی خانقاہ میں آنے والے، مرید بننے والے، پیر بنانے والے، مرید بنانے والے، اور پھر نمازوں کے آنے والے، مسجدوں مدرسوں میں رہنے والے، ممکن ہے کفر و شرک تو ان تک نہیں آئے گا. کون ہوگا جن کے میں مشرک بن جاؤں، میں کافر بن جاؤں، اس کو تو نفرت ہے، جان دے دے گا. وہ مسلمان کافر نہیں بن سکتا، مسلمان مشرک نہیں بن سکتا. لیکن فکر کرو میرے بچوں، مسلمان منافق بن سکتا ہے. اور منافقین منافقت کو چھپانے کے لیے، اپنی کمیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ سہارا لیتے ہیں دینی لباس کا. ہم تو نماز، ہم تو دیندار، ہم تو ذکر کرنے والے، ہم تو پیر، ہم تو مرید، ہم تو خلیفہ، اور ہم تو امام، ہم تو عالم. یہ روح چھپانے کے لیے اندر کا وہ یہ سلسلہ میرے آقا دو جہاں کے مالک کے حیات ظاہرہ کے اندر کہ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ منافقین کو دیکھ کر ہم اپنی نمازوں کو ہلکی سمجھتے تھے، اور اپنی نمازوں کو ہم، اپنی تلاوت قرآن کو ہم کم سمجھتے تھے، لیکن وہ اتنا زیادہ. اور پھر اللہ نے فرمایا ان منافقین کے بارے میں کہ کافر و مشرکوں سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ظلم اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ اپنے بندوں پر نہیں؟ عدل ہے خدا کی قسم یہ. اور میرے آقا نے فرمایا، بالکل حق فرمایا، کیوں ڈالے گا ان کو؟ کہ منافق اور مشرک اور کافر، مشرک اور کافر وہ صرف اپنی ذات کا نقصان کر لیتے ہیں. اور ذرا کھول کے پہچان دیں، محفل میلاد ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، اور یہ یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، درود پاک کی مجلسیں بھی چل رہی ہے گھروں کے اندر بھی. تو کافر اور مشرک اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یاد کر لینا بھائی، جن کی امتی ہے ان کو یاد کر لینا. ان کے مندروں سے یہ شرک ہے بلکہ اعلان نہیں ہوگا، یہ غلط ہے یہ اعلان نہیں ہوگا، بلکہ اس سے آگے کہ وہ لوگ یہ پولیس میں کامپلینٹ نہیں دیں گے کہ یہ آواز سے ہم کو تکلیف ہو رہی، بند کراؤ. یہ کیا ہے روزانہ کی مجلس سے؟ نہیں کریں گے نا. غیر مسلم برادران نے وطن کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے. کافر و مشرک نہیں کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ مسلمان کریں، اور مسجدوں سے کرے، مسجدوں میں دستخط لے کر کرے. ممکن ہے کہ مسلمان نہیں کر سکتا، مومن تو سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن مسلمانوں کی صورتوں میں جو منافق ہیں، وہ منافق یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ پہچان ہوگی نا. تو پھر یہ اس قابل نہیں ہے کہ جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں مسلمان ہو کر منافق، وہ کافر و مشرکوں سے زیادہ جرم کے مرتکب نہیں ہیں. سزا ان کی بڑھ کے نہیں رہنی چاہیے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے عدل کا معاملہ کیا کہ منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں کافر و مشرکوں سے پہلے داخل کرے گا، اور وہ چیخ کر کہیں گے کہ اللہ کافرہ بھی تو ہے، مشرکہ بھی تو، تجھے مانتے ہی نہیں. وہ تو 63,000 تجھے بولتے تھے، ہم تو وہ کفر نہیں کیا نا، ہم نے وہ شرک نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ وہ نہیں، وہ باہر کے وہ لوگ تھے جو کفر و شرک کر کے، لیکن تم اندر کے رہ کر، اندر کی اسلام کی چھاؤنیوں میں رہ کر، مسلمانوں کا لباس اور مسلمانوں کی قوم میں رہ کر تم نے اسلام کو نقصان پہنچایا. عظمت رسول ضروری نہیں ہے، تعظیم رسول ضروری نہیں ہے، محبت رسول ضروری نہیں ہے. تو پھر تو ایمان والا کہاں ہے؟ اور یہ کوئی مومن، خدا کی قسم مومن تو کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ مومن بن نہیں سکتا. یہ کہے گا مسلمان، اور معاف کرنا کہ مسلمان بھی نہیں بول سکتا. لیکن مسلمانوں کے روپ میں جو منافق رہتے ہیں، جن کے لیے روزانہ جہنم کو دہکایا جاتا ہے، اور جن منافقین کے لیے جن جہنم میں داخل کیے جائیں گے روزانہ، وہ جہنم جو منافقین کے لیے خدا روزانہ تیار کرتا ہے، وہ جہنم اس جہنم سے پناہ مانگتی ہے. یا اللہ منافقین والی جہنم سے، اس کی تپش سے ہماری حفاظت فرما. جہنم کتنا بڑا جرم ہے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جائے پیدائش کافر اور مشرکوں کی مسجدیں نہیں، دین کی چھونیاں نہیں، بلکہ مسلمانوں کے ماں باپ کے گھروں میں نہیں، بلکہ وہ پیدا ہوتے ہی یہ کفر و شرک کے اندر میں. اور پھر ان کے دلوں کے اندر میں کبھی ان کا انٹینشن اسلام کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا،
بلکہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مذہب ہے، ہمارا بھی مذہب ہے، انہوں ان کی طرف میں، ہم اپنی طرف میں۔ لیکن جو منافق مسلمانوں کی صورت میں مسجدوں میں ہو، مدرسے میں ہو، اور علم والے ہو کہ عمل والے ہوں، کہ تحقیق گزار کیوں نہ ہو، لیکن ممکن ہے کہ اس وعدے کے اندر میں منافق رہ سکتے ہیں، اور وہی اپنی پہچان بتا دیتے ہیں کہ یہ ایمان کے جو نسبتیں ہیں اور ایمان کی جو پہچان ہے، ایمان کی جو پہچان ہے، موٹی مثال ہوتا تھا کہ سمجھ میں آ جائے۔ بیوہ کا غصہ ہمیشہ سہاگن پر رہتا ہے کہ دیکھ کے برداشت نہیں کرتی کہ تیرا سہاگ، میرا سہاگ گیا کیوں اور تیرا سہاگ باقی رہا کیوں؟ کرتی کہ نہیں کرتی؟ ہمیشہ اٹھتی رہتی انہیں سہاگنوں پر، چوڑیوں کو نہیں دیکھ سکتی، لال ساڑی کو نہیں دیکھ سکتی، منگل سوتر کو نہیں دیکھتے منہ چڑاتی، آنکھ چڑاتی۔ کہیں کیوں چڑا رہی ہوں؟ اس لیے کہ میں بیوہ ہوں، انہیں کیوں سہاگن ہے؟ منافقوں کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کو تعظیم رسول اور عظمت رسول، محبت رسول، اس کو وہ لوگ شرک اور کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھ نہیں سکتے کہ محفل میلاد کیوں ہو رہی ہے، گھروں گھروں کے اندر میں کیوں ہو رہا ہے، اس کی مخالفت برادران وطن نہیں کریں گے۔ کریں گے کیا؟ کریں گے کیا؟ برادران وطن اور کافر و مشرک کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ پہچان بتا رہا ہوں، وہ لوگ نہیں کریں گے۔ مگر کتنے واٹس ایپوں کے اوپر، آپ ویڈیو کے اوپر کہاں کہاں نہیں دیکھتے ہوں گے کہ ان سب سے جلن اور جھلس کس کو ہوگی؟ مسلمانوں کو بھی نہیں ہو سکتی، خدا کی قسم، لیکن مسلمانوں کے روح میں جو منافق ہے، جن کے دل میں نفاق ہے، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، ظاہر میں اسلام ہے، وہ فتوے بھی دیں گے، تقریر بھی کریں گے، اور اس کے لیے اپنے لیے چھاؤنیاں جو بنائیں گے، مسجدیں بنائیں گے، مدرسے بنائیں گے، اور دھوکے کی پیری مریدی چلائیں گے، مسلک اور جماعتوں کو چلائیں گے اسلام میں، کیوں کہ ان کو ایمان سے دشمنی ہے۔ اسلام ان کے پاس میں ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسلام ہے ان کے پاس میں، نمازیں ہیں، علم ہے، تقریر ہے، تفسیر ہے اور حدیث ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ اب جن کے پاس میں اسلام ہو، ایمان نہیں ہو، اور جن کے اندر میں ایمان رہے گا، وہ اسلام کے تو قدرداں ہوں گے کہ اس لیے کہ وہ کنسلٹڈ اور نسبت ہے اس کی میرے مصطفیٰ سے، نماز کا وہ قدرداں ہوگا، اذان کا ہوگا، اور قرآن کا ہوگا، شریعت کا ہوگا، سنت کا ہوگا، دین کا ہوگا، یہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ میں ایمان ہوگا تو وہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ اور میرے آقا نے امت کے منافقین کو بھی دکھایا ہے، ان کے نقصانات کے پہنچانے کے اوپر بھی ان کی گرفت نہیں فرمائی۔ یہ بیواؤں کا چلانا چلاتے رہے صحابہ کرام کے ساتھ میں۔ دین یہ ہے کہ صرف وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ایمان کی پہچان یہ تھی، اسلام کی پہچان نہیں کر سکتے تھے۔ اسلام کے بارے میں تو صحابہ خود فرماتے ہیں کہ منافقین کو دیکھ کر ہم اپنے کو ہلکا سمجھتے تھے، لیکن کون سی چیز نہیں تھی وہاں پر؟ کیا نہیں تھا میاں؟ وہاں پر جن کی سہاگن ہے وہ ذات نہیں تھی، اور منافقین کو جو کھٹکتا ہے، ان کی پہچان جو ان کے خون میں بوال آتا ہے، اور ان کو جو صفرا امڑتا ہے، اور ان کی چیخ و پکاریں جو نکلتی ہے، وہ جیسے بیوہ کو غصہ آتا ہے سہاگن پر، اسی طریقے سے ان کو کسی پر نہیں آئے گا۔ خوب بڑے بڑے اجتماعات کرو، لاکھوں آدمیوں کو جمع کر دو، اور کروڑوں روپے امت سے چندہ لے کر خرچ کرا دو، اور بڑے بڑے پنڈال ڈال دو، اور بڑی بڑی دین کی تحریکیں چلا دو، اور بڑے بڑے علماء کو بلا کر بیان کرا دو، اور سب کچھ کرا دو، نو ٹینشن، اچھا ہے، چل ہونے دو، کیا ہے، ہونے دو۔ لیکن برخلاف اس کے اب وہ سارے کے سارے جو ہونے دو میں شریک ہے، چاہے کہ ان کی مسلک الگ ہو، ان کی جماعت الگ ہو، لیکن ٹینشن ان کو نہیں آتا، ان کا سفرہ نہیں الجھتا، تو وہ سارے کے سارے بیوہ ہے، سارے کے سارے بیوہ ہے۔ بیوہ کو بیوہ دیکھی تو غصہ نہیں آتا نا؟ اس کے بھی گھر میں گلے میں منگل سوتر نہیں، اس کے بھی چوڑیاں نہیں، انہیں بھی لال ساڑی نہیں، بلکہ انہیں بھی سفید ساڑی، سارے سفید ساڑیاں والے بیوہ ہو تو سہیلیاں بن کے رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں؟
اس لیے جتنے مسلک و جماعت والے ہیں نا، حالانکہ ان میں زمین و آسمان کا اختلاف ہوگا، لیکن جہاں سہاگن کی بات آئے گی تو 10 بیوہ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، کوئی آواز بلند نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں، اس لیے کہ سارے اپن بیوہ ہے، لوٹے ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں اگر ایک سہاگن اگر آ جائے تو 100 مل کے اس کا جینا مشکل کر دیں گے، 100 مل کے سارے بیوہ آ جائیں گے وہاں پر، نہیں، ہم سہاگن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہو سکتے ہیں بیوہ کہ ان کے پاس میں ایمان نہ ہو، سمجھ رہے ہیں نا، ہو سکتے ہیں کہ بیوہ اسلام ہو لیکن بیوہ ہو، سمجھ آ رہی؟ کپڑے تو پورے پہنے میں رہتے نا بھی بیوہ ہیں ابھی تو، جو اصل پہچان ہے۔ اچھا کپڑا نہیں پہننا ہے کیا بیوہ کے لیے؟ کھانا پینا چھوڑ دینا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، کھاؤ پیو خوشی سے رہو، اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، مگر یہ کہ پہچان دے دو کہ سفید کپڑے پہننا۔ بیوہ کی پہچان بتا رہا ہوں، کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں میں۔ چوڑیاں مت پہنو، اچھا مت پہنو، تاکہ دیکھنے والے کو محسوس ہو جانا کہ یہ بیوہ ہے۔ 100 بیوہ بھی جمع ہے، ایک بات رہے گی ان کی، لیکن ان 100 بیواؤں کے اندر میں ایک بیوہ کے پاس میں اگر ایک سہاگن بھی آ جائے تو 100 پہ بھاری پڑے گی، وہ ایک نہیں 100 بھی اس کے اوپر پڑ جائیں گے۔ تیرے کو کیا دشمنی ہے؟ نہیں، دشمنی کے سہاگن سے، اس کا سہاگ کیوں باقی ہے؟ ایسے ہی جو منافق ہیں مسلمانوں کو برداشت کر لیتے ہیں، مسلمانوں کو برداشت کر لیتے ہیں، جو اچھا کام کر رہے تھی، وہ اچھا چھوڑا نہ، سب بری بات تھوڑی بتا رہے، انہوں بھی انہوں کھینچ کے لے جا رہے، تو بیچارے غلط کام تھوڑی کرا رہے، شراب پینے کو تھوڑی لے آ رہے، نماز سکھانے کو لے جا رہے نا، سب مل کر منافقین مسلمانوں کو برداشت کر لیں گے، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ان میں سے کوئی اگر ایک سہاگن آ جائے، کا مطلب اب آؤ ادھر کے ایمان والا اگر آ جائے، ایمان والا آ جائے، یہ سہاگن ہے اس لیے کہ اس کی نسبت چوکھٹ مدینہ سے جڑی ہوئی ہے۔ ایمان جس کے اندر میں ہے، حماقت اپنے پر نہیں کر لینا کہ ہم بھی ایمان والے، خالی زبانوں کی بکبک کا نام ایمان نہیں ہے، میری سے تقریر کر لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو تمہارے رونگٹے سے ملے گا، اور تمہاری بول سے ملے گا، تمہاری حرکت سے ملے گا۔ ایمان تو ظاہر ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرنا نہیں پڑتا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسلمان سارے اسلام پر چلے، لیکن میرے آقا کی تعظیم اور عظمت اور ادب محبت مصطفیٰ اگر نہ ہو تو وہ ایمان ہی۔ ایمان صرف یہ ہے کہ میرے آقا سے ٹوٹ کر وہ محبت کرنے والا ہو، وہ ایمان نہیں تو وہ مسلمان ہے، اور خطرہ ہے کہ مسلمان منافق بن سکتا ہے۔ آتا رہے زندگی میں نمازوں میں، گڑتا رہے مسلمانوں کے قبرستان میں، جاتا رہے مسلمانوں کی شادیوں میں، اور مسلمانوں کی بچیوں سے شادی کرے، لیکن ممکن ہے کہ منافق ہو سکتا ہے۔ کافر اور مشرک تو نہیں ہو سکتا یہ، لیکن منافق ہو سکتا ہے۔ اور یہ ڈر صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو، وہ منافقین کو انگلی بتانے والے نہیں تھے، بلکہ ہر صحابی اپنے بارے میں منافقت کا ڈر رکھتا تھا کہ دوسرے تو اچھے ہوں گے مگر میں کہیں منافق تو نہیں ہو گیا، میں منافق تو نہیں ہو گیا، میں تو منافق نہیں ہو گیا۔ یہ ایمان کی پہچان ہے۔ کیوں؟ جس کے پاس میں جو مال رہتا ہے وہی چوروں سے ڈرتا ہے، اور جس کے پاس میں ہے ہی نہیں پیسہ تو انہیں چوروں کو ڈراتا ہے، چوری کر کے دیکھتے کیا ملتا میرے پاس، اور جس کے پاس میں ہے انہیں ڈرتا ہے چوروں سے۔ تو مسلمانوں سے ڈرنے والا منافق تو ہو سکتا ہے، کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ منافقوں سے ڈرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو کیا رہے گا کہ مومن تو اپنی امانت کو سنبھالے گا، اپنی نسبت کو سنبھالے گا، اور ایمان خدا کی قسم صرف میرے آقا کی مسکراہٹ پر اپنی جان و مال کو قربان کرنا، یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان جن کے پاس میں نہیں رہتا وہ رعایت کرتے ہیں مسلمانوں کو بھی، وہ رعایت کرتے ہیں منافقین کی، لیکن سہاگن جو ہے وہ اپنے سہاگ کی حفاظت کرتی ہے۔ ویسے ہی چاہے کچھ بھی ہو جائے، ساری دنیا میری مخالف ہو جائے، اور سارا زندگی کا نظام درم و برم ہو جائے، اور چاہے لوگ پتھر سے مار کر مجھے سنگلاخ اور ذلیل کر مار دے، لیکن اپنی نسبت کو وہ کبھی نہیں بلائے گا، اور نسبت کو وہ نہیں چھوڑے گا، اور وہ نسبت اپنا سہاگ خدا کی قسم نعرہ پاک مصطفیٰ ہے، سمجھ گئے؟ لیکن خطرہ یہ محسوس ہم کریں اپنے لیے
بہت اچھا ہے کہ میں تم کو بول دوں، تم مجھے بول دو، لیکن منافقین کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کو اپنے نفاق کا فکر ہی نہیں ہوتا، وہ تو اپنے کو اچھا سمجھتا ہے۔ صحابہ کو یوں گھور کے دیکھتے کیا ہے اتنی قدم بوسیاں اور اتنا بالکل پڑھ کے رہنا، ہاں میرے آقا کی حیات ظاہرہ کے اندر بھی وہ صحابہ اکرام جو تعظیم و محبت کا پیکر بنے ہوئے تھے، جو حاضر ہوتے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ارے یہ کیا قربان کرنا کہ ماں باپ پیدا کرے ساروں کو بھول کر یہیں بڑے بولنا کی؟ یہ منافقین کو بڑا گناہ گزرتا تھا۔ وہ منافقین کی پہچان تھی جو تعظیم اور ادب اور محبت والوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے۔ اب کتنی آسان پہچان ہو جائے گی مسلمانوں اور منافقوں کی کہ جن کو عشق مصطفیٰ کے نظام، میلاد کی محفلیں اور ان نظاموں کے معاملات کے اندر میں سب مل کر ایک دم فتوی بازی کرے اور حق ہونے کے باوجود اس کو غلط ہونے کے لیے سب متفق ہو جائیں، ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو خدا پاک نے ان منافقین کے لیے یہ سزا متعین فرمائی جو کافروں مشرکوں سے زیادہ ہے۔ عدل ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا، اور میرے آقا نے جو فرمایا وہ حق فرمایا، لیکن مسئلہ خوش ہونے کا نہیں ہے، بلکہ آج کے لمحے سے مرنے تک نفاق کو مسلمانوں میں مت ڈھونڈو، بلکہ اپنے دل میں ڈھونڈو، اپنی ذات میں ڈھونڈو۔ مسلمان ہو اگر ایمان والا نہ ہو تو پھر منافقت ہو سکتی ہے اس کے اندر میں، اس لیے دیکھ لینا کہ ایمان میرے اندر میں ہے کہ نہیں ہے، اور ایمان میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنا اور اپنے کو اپنی چاہتوں کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی منشا پر اپنے آل اولاد کو، بیوی بچوں کو، آل اولاد کو اور پوری دنیا کو ایک لمحے میں ختم کرنا، یہ اس کے دل کا جذبہ ہو تو یہ ایمان کی سند ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو مٹھے کھٹوں کے لیے گانے بجانے کا نظام ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان اگر ہوگا تو وہ فاقوں میں بھی میرے آقا کو یاد رکھے گا، ناموافق حالات کے اندر اپنی نسبت کا ثبوت دے گا کہ میں تو غلام مصطفیٰ ہوں۔ بلکہ اتنا خطرے کی چیز ہے کہ نفاق اتنا خطرے کا مرض کا کفر اور شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو باہر کی چیز ہے، باہر کے لوگ ہیں، باہر کا علاج آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن اندر کے امراض اگر ہو تو بہت ڈیٹیکٹ ہونے میں بہت دیر لگتی ہے۔ ہوتی ہے کہ نفاق پنپتا ہے مسجدوں میں، نفاق پنپتا ہے جھپے اور رکوع میں، نفاق پنپتا ہے، لیکن اس کو خود پہچاننا پڑتا ہے۔ نفاق کو خود نہیں پہچان کرواتا کہ تو منافق ہے، بلکہ وہ تو چھپاتا ہے خود کو، تو اچھا ہے کہتا ہے، خوبیوں پر نظر لاتا ہے، اپنے کمالات پر نظر لاتا ہے، لیکن نفاق کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ صحابہ صحابی ہونے کے باوجود، قرآن جن کی جنتی ہونے کی تصدیق کر چکا ہو، اس کے باوجود وہ صحابہ خود کو یہ سمجھتے کہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا۔ ہم کو تم کو بھی خیال آتا ہے کہ کبھی اپنی کمی کو دیکھنے کے لیے اپنے نفاق کو ٹٹولیں، یا اپنے حبے اور جھبے، اپنی نماز، اپنی تلاوت، اپنے ذکر کے معاملات کا یہ روپ ڈھال کر اپنے نفاق کو اندر میں ہم مضبوط کر رہے ہیں۔ نفاق کی پہچان یہ ہے کہ وہ عشق اور میرے آقا کی محبت کو برداشت نہیں کرتا، اور خود بھی مجبوری کے لیے برداشت کر رہا ہے تو اپنے اہل و عیال کے لیے بھی برداشت نہ کرے، اور ان لوگوں کے ساتھ میں بھی ملا جلا رہے۔ دنیا ہے، سب سے ملنا پڑتا، نہیں تو رشتہ داریاں کیسی ہوگی، بچیوں کی شادیاں کیسا ہوگی، اور وہ کیسا ہوگا، نہیں ہوا تو پھر ان کو اگر میں چھوڑ دوں تو پھر ارے 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 یہ دیکھنے والا تو منافق ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، چلو منافق نہیں کہیں گے، مسلمان ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ایمان کے رنگ میں دنیا کو رنگنے کی فکر کرے، جس کے پاس رشتے مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ کے علاوہ نہ اس کو کہنے کی ضرورت ہوگی، نہ اس کو سوچنے کا موقع ہوگا، نہ وہ سننا چاہے گا۔ جو سنے گا، جو کہے گا، جو بولے گا، وہ تو صرف میرے آقا کی محبت اور ایمان کو سنے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ڈر اپنے کو اپنے لیے، ہم اپنے آپ کو ہر لمحے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، ظاہر میں جو ہے وہ میرے باطن میں ہے کہ نہیں ہے، میری چوائس، میری پسند، میں اپنے لیے جو پسند کرے گا اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اپنے دوست احباب کے لیے بھی، اور اپنے دوستوں کے لیے بھی تو پسند کروں گا۔ اگر میں اپنے لیے تو پسند کر رہا ہوں، میری پسند میں اپنے دوست احباب کے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، اور اپنے اعضاء و خلوا کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے نہیں، تو یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ نفاق کی علامت ہے۔ وہاں اپنے کو منافق سمجھنا ہے
اور اس کو ختم کر کے پھر عشق مصطفیٰ کو پھر اپنے لیے اور اپنے اہل ویال کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے پسند کرنا، اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرنا، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے. سمجھ میں آئی؟ اس لیے نفاق دکھتا نہیں ہے بلکہ دیکھنا پڑتا ہے. اور کہاں رہتا ہے منافق؟ نفاق کہاں رہتا ہے؟ دلوں میں چھپا ہوا رہتا ہے. ایمان کے رہنے کی جگہ بھی دل ہے اور نفاق کے پنپنے کی جگہ بھی دل ہے. یہ اوپر کا نہیں ہے. یہ مسجد کے اندر میں بیٹھ کر زنار گلے میں نہیں ڈالے گا، مسجد میں بیٹھ کر رام رام نہیں بولے گا، یہ مسجد کے اندر میں رہ کر بھگوان بول کر مورتی کی پوجا نہیں کرے گا، یا پھر یہ مسجد سے نکل کر جا کر مندر میں پوجا نہیں کرے گا. لیکن ان سے زیادہ بدتر تو بن سکتا ہے مسجدوں میں رہ کر، خانقاہوں میں رہ کر، مدرسوں میں رہ کر، وہ ہے نفاق. اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین، سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہ کہیں منافق پوری تو نہیں ہو گیا. تو جہاں کے ہمارے فرمایا کہ ابو بکر کیا کہہ رہے ہو یا رسول اللہ، جو کیفیت یہ بول رہے ہیں نا وہ تو میں بھی کہ آپ کی مجلس میں کچھ اور وہاں پر. تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہی ڈر تو تمہارے ایمان کی دلیل ہے. اپنے پر محنت کرو، اپنے آپ کو ڈٹولو. اپنی کمیاں اگر نظر آ رہی ہے تو سمجھنا کہ ایمان ہے تمہارے اندر میں، میرے اندر میں. اگر اپنے کمالات نظر آ رہے ہیں تو ہم کمینے نہیں، منافقت اور نفاق ہے ہمارے اندر میں. ہے مسلمان لیکن منافق بنے ہوئے ہیں. مریں گے تو کافروں مشرکوں سے پہلے جہنم میں جائیں گے، اس سے پہلے علاج کروا لو. اور اس کا علاج کیا ہے نفاق کا؟ خدا کی قسم میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت، عظمت اور تعظیم. اس لیے میرے آقا نے تعریف فرمائی. لیکن وہ مجھ سے ایسی محبت کریں گے کہ وہ اپنی بیوی، بچے، آل اولاد، ساری دنیا، کاروبار اور سب کچھ کو بھی قربان کر کے صرف ایک مرتبہ مجھے دیکھنے کی خواہش رکھیں گے. یہ خواہش ہے؟ اگر ہے تو پھر ایمان کی سند ہے. لٹتا ہو لٹ جائے، چھوٹتی ہو دنیا چھوٹ جائے، مرتا ہو مر جائے، ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہے تو رگڑ لے، لیکن میں اپنے ایمان پر ثبات کرتی کہ میرے مصطفیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو. اگر یہ ہے، اگر واقعتاً ایمان یہ دل میں ہے تو اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ اگر کسی بدعقیدوں کے ولیمے میں بھی گیا نا تو 10 آدمیوں کو جب تک ایمان کی بات، عشق رسول کی بات نہیں بولے گا، ولیمے کا کھانا نہیں کھائے گا. وہ یہ پہچان ہے. یہ نہیں وہاں گئے تو وہاں کی ملی جلی گورنمنٹ وہاں کے برابر، یہ یہاں ہے تو یہاں کے برابر. یہ تو منافقت کی پہچان ہے. منافقین بھی جب جاتے تھے مسجد نبوی میں تو صحابہ تعجب کرتے کہ ارے ہم سے زیادہ یہ عبادت گزار ہے. یہاں کے ماحول میں ڈھل جانا، وہاں سے کٹ جانا، یہ تو منافقت ہے. میرے بچوں، میرے مریدوں اور میرے خلیفاؤں، ان نفاقوں کو اپنے اندر میں چیک کرو. اس لیے کہ تم کافر نہیں بن سکتے، تم مشرک نہیں بن سکتے، لیکن اے مسلمانوں تم منافق بن سکتے ہو. خطرہ کفر کا اور شرک کا نہیں ہے، خطرہ جو ہے وہ مومن بننے کا ہے یا منافق ہونے کا ہے. اور اس کا پتہ جو چلے گا سب سے پہلے، جو رزلٹ آؤٹ ہوگا وہ قبر کے اندر میں ہوگا کہ قبر میں مسلمان بن کر گیا کہ منافق بن کر گیا، یہ مومن بن کر گیا. اب قبر میں جانے کے بعد میں پتہ چلا. اس لیے کہا جائے گا کنت تقول، کیا کہتے تھے اس آقا کے بارے میں؟ سوال کا رخ بھی تو یہی ہے نا جی، کہ کون سا کہ ایمان لے کر آیا، میرے مصطفیٰ کو پہچانتا کہ نہیں پہچانتا؟ پہچان لیا، بات ختم ہو گئی. اب بے فکر ہو جائے، سرس ہو جائے جس سے پہلی رات کی دلہن سوچتی ہے. اگر نہیں ہوا تو پھر ایڈٹ لی جائے گی، ایڈٹ لی جائے گی، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور مصیبت کے ساتھ پھر قیامت میں اٹھے گا. ہائے ہائے ہائے، قبر میں جلتا رہے گا پریشان. معاملہ کوئی جماعت اور مسلک کا ہے، پیری مریدی اور خانقاہوں کا ہی ہے. آج امت ایمان سے دور ہو رہی ہے اور اپنے مسلک و جماعتوں کو لے کر چلے. ہم تمہارے میرے گھروں کے اندر بدعقیدگی کی آگ لگ کر ایمان کو جھلسا رہی ہے اور ہم اپنے مسلک و جماعت میں چل رہے ہیں. دین کی کوئی پرواہ نہیں، ایمان کی کوئی پرواہ نہیں، اور وہ ایمان اسلام کی دعائیں دے رہے ہیں، خدمت کے اوپر اپنے سینے تان رہے ہیں، مگر بغیر ایمان کے جاؤ گے تو قبر ہی کے اندر میں ٹک جاؤ گے نا. اس لیے میرے بچوں اپنے ایمان کو تلاش کرتے رہو. ہر سیکنڈ میں، رات میں اگر نیند اچار بھی ہو جائے تو کیا میں اپنے محبوب کے چاہت کے اوپر اسی لمحے اپنی دنیا، اپنی راحت، اپنے بیوی بچے اور سارے گھر بار کو میں قربان کر سکتا ہوں؟ اگر تمہارا دل جواب دے کہ اسی لمحے میرے مصطفیٰ کی مرضی پر میں سب کچھ قربان کروں گا، تو سمجھنا کہ ایمان سلامت ہے. نہیں ذرا، اور وہ ذرا کرنے کا ہے
تو سمجھنے کا کہ تو مسلمان ہے ابھی اور خطرے میں ہے کہ منافق ہو جائے گا. اس لیے اپنا چیک اپ کرتے ہوئے چلو, اپنا چیک اپ کرتے ہوئے. نفاق کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, نفاق کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, اور ایمان جھلکتا ہے, ایمان جھلکتا ہے. منافق نفاق چھپتا ہے اور ایمان جھلکتا ہے. تو اگر ہمارا ایمان جو عشق رسول کی صورت میں ہمارے دل میں ہے, وہ اگر اپنوں میں نہیں جھلک رہا ہے, اپنوں میں نہیں جھلک رہا ہے, مسلمانوں میں نہیں جھلک رہا ہے, تو پھر کہاں ہے ایمان؟ مسلمان ہوں گے. چھپنے والا نظام منافقوں کا ہوتا ہے اور جھلکنے والا نظام ایمان کا ہوتا ہے. صحابہ دندناتے ہوئے پوری دنیا کے اوپر اپنے کو ظاہر کیا. ہم کون ہیں؟ ہم اپنے مصطفیٰ کے بندے ہیں, اپنے مصطفیٰ کے غلام ہیں, جن کے ہاتھ پر ہم نے ایمان کو قبول کیا ہے. میرے بچوں, اپنے نفاق کے بارے میں فکر مند رہو. اپنی کمیوں پر ہماری نظریں ہوں. خوبیاں اگر سامنے آئے تو سمجھ لینا کہ مسلمان ہے ابھی, یا تو منافق ہے. ابھی ایمان کو حاصل کرنا ہے, اور ایمان میرے آقا کی ٹوٹ کر محبت کرنے کا نام ایمان ہے. یہی ایمان اور یہی مومن ہم کو بننا ہے, اور یہی مومن اپنے بیوی کو بنانا ہے, اپنی آل اولاد کو بنانا ہے, اور اپنے ماں باپ کو بنانا ہے, اور ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کو بنانا ہے, اور ایک ایک انسان کو بنانا ہے. یہ ذمہ داری ہے ہمارے اور آپ کی نہیں, اور یہ بھی ثبوت ہوگا اس بات کا. کوشش کرو کہ اپنے اندر میں ایمان آ جائے. میرے آقا کی محبت اور عشق رسول نہیں ہے, اگر ایمان ظاہر نہیں ہو رہا تو سمجھ لینا کہ یا تو ہم مسلمان ہیں. اور زیادہ خطرناک مسئلہ ہے کہ مسلمان رہے تو بھی غنیمت ہے, مومن بن سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ مسلمان ہو کر حماقت کر لیے کہ ہم کو برا مت بولو, ہمارے اندر تو اچھیاں ہیں, اچھائیاں ہیں, ہماری اچھائیوں کو نہیں دیکھتے, صرف ہماری خامیوں پر نظر رکھتے, تو پھر اب وہ منافق بن جائے گا. تو اندر میں چھپ رہا ہے نفاق, ایمان نہیں ہے ابھی. ایمان اگر آ جائے گا تو ایمان تو جھلکے گا جیسے خوشبو اور جیسے نور جھلکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اپنے محبوب کی محبت اور نسبت نال نفاق کا عطا فرمائے, اور نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے, اور مسلمان سے مومن بننے کے راستے پر ہمیں آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر رک گئے مسلمان بن کر ہی, ہو سکتا ہے مومن نہ بنے تو منافق بن جائیں گے. خدا ہماری تمہاری نسلوں کو بھی قیامت تک نفاق سے بچائے, بدعقیدگی سے بچائے. بحق لا الہ الا اللہ.